بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ صَلَّى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِينَ رَكَعَتَيْنِ سَلَّمَ وَأَتَمَّ الْمُقِيمُونَ صَلَاتَهُمْ۔ اگر امام مسافر ہے، پیچھے مقتدی کوئی مقیم ہے، تو امام 2 رکعتیں پوری کر کے سلام پھیرے گا، جو مقیم ہیں وہ مزید 2 رکعتیں پوری کریں گے، لیکن اس میں قرات نہیں کریں گے۔ قرات ہے خاموش رہیں گے۔ کیا؟ کیونکہ فرض قرات انہوں نے پالی ہے، فرض قرات انہوں نے یعنی پہلی 2 رکعتیں پالی، اس میں امام نے فرض قرات کی تھی نا، ٹھیک ہے نا، تو لہذا اب باقی والی قرات جو ہے وہ خاموش رہیں گے، کیونکہ وہ مانن ایک قسم کے اقتداء میں ہے امام کی، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی آخری 2 رکعتوں میں اختیار ہوتا ہے، چپ رہے، سورہ فاتحہ پڑھے، یا جو ہے وہ کیا ہے تسبیح کرے، سمجھا؟ تو لہذا چپ رہے تاکہ امام کی اقتداء کا لحاظ بھی ہو جائے، بخلاف کس کے؟ مقیم کے، مسبوق کے، کیونکہ مسبوق اگر آخری 2 رکعتوں میں پہنچا ہے تو اس نے فرض قرات نہیں پائی بلکہ نفل قرات پائی ہے، تو فرض اس کو اپنی بقایا رکعتوں میں کرنی پڑے گی، سمجھا نہیں سمجھا؟ وَإِنْ صَلَّى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِينَ رَكَعَتَيْنِ، اور اگر نماز پڑھائی مسافر نے مقیموں کو 2 رکعتیں، سلم تو وہ سلام پھیرے، وَأَتَمَّ الْمُقِيمُونَ صَلَاتَهُمْ، اور پوری کریں گے مقیم لوگ اپنی نماز۔ لأن المقتدی التزم الموافقت فی الرکعتین، کیونکہ مقتدی نے التزام کیا ہے موافقت کرنے کا 2 رکعتوں میں، فینفرد فی الباقی، بس باقی میں وہ منفرد ہوگا، خود ہی پوری کرے گا، مسبوق کی طرح۔ کس کی طرح؟ الا انہ لا یقرأ فی الاصح، مگر یہ ہے کہ وہ قرات نہیں کرے گا صحیح روایت میں، لأنہ مقتد تحریمۃ، کیونکہ وہ تکبیر تحریمہ سے ہی مقتدی ہے، ٹھیک ہے، لا فعلا، نہ کہ فعلا۔ والفرض صار مؤدا، اور اس کی فرض قرات ادا ہو گئی، فرض قرات ادا ہو گئی، فیترکھا احتیاطا، لہذا وہ قرات کو چھوڑ دے احتیاطا، بخلاف مسبوق کے، لأنہ ادرک قراءۃ نافلۃ، کیونکہ اس نے نفل قرات پائی ہے، فلم یتعدى الفرض، لہذا اس کا فرض ادا نہیں ہوا، فکان الاتیان اولا، اس کے لیے لانا اولا ہے۔ قال ویستحب للامام، فرماتے ہیں کہ مستحب امام کے لیے، اذا سلم، جب وہ سلام پھیرے، کہ وہ کہے کہ اپنی نماز پوری کرو، ہم مسافر قوم ہیں، سمجھا؟ لأنہ علیہ السلام، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حین صلی بأہل مکہ، اس وقت آپ نے مکے والوں کو نماز پڑھائی، اس حال میں کہ آپ سفر میں تھے۔ اب مسافر جب شہر میں داخل ہو تو اس کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رہے گا کتنے دن رہے گا، یا اقامت کی نیت کرے یا نہ کرے، ہر حال میں وہ خود بخود مقیم ہو جائے گا جب اپنے شہر میں داخل ہے۔ تو داڑھی کٹیا ہے، تو کٹی دے داڑھی اردو نہیں جائے، مجھے خبر ہی کہاں دی پائے، ہاں یار اٹھو تو ڈاڑھی مار دینا ہے، سمجھے؟ تو ہاں کہ مکے میں جب مسافر تھے نا، نماز پڑھائی نا، تو 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد اعلان کیا تھا کہ کیا ہے کہ ہم مسافر ہیں، آپ اپنی نماز پوری کرو۔ ہاں، وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي مِصْرِهِ أَتَمَّ الصَّلَاةَ، اور جب داخل ہو مسافر شہر میں تو نماز کو پورا کرے، وَإِن لَّمْ يَنْوِ الْمَقَامَ فِيهِ، اگرچہ وہ نیت نہ کرے اس میں ٹھہرنے کی، جیسے ہی داخل ہوگا، بھلے حیدرآباد سفر ہے، اس میں بس ہی رکی ہے، سکھر سے آ رہا ہے، جانا کراچی ہے، حیدرآباد میں بس رکی تو وہاں پوری نماز پڑھے، سمجھا؟ علیہ السلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے میری، ہاں کون بتی جا رہا تھا، صحیح کراچی سفر سے آیا، حیدرآباد میں پوری پڑی، جی ہاں، لیکن اس کا ارادہ کراچی جائے گا،
ہاں جی کراچی جانے کا ارادہ. اچھا حیدرآباد اس کا مقام ہے مطلب ادھر پوری پڑے گا. بس رکی تبھی پوری پڑے گی. ہاں بس رکی تب بھی پوری پڑے گا کیونکہ وہ نیت کرے نہ کرے وہاں ٹھہرنے کی اپنے شہر آ گیا نا اپنے وطن میں. وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي مِصْرِهِ اور جب داخل ہوا مسافر اپنے شہر میں اتم الصلاۃ نماز پوری کرے گا اگرچہ وہاں پر ٹھہرنے کی نیت نہ ہو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین سفر کرتے تھے اور لوٹتے تھے اپنے وطنوں کی طرف مقیم بن کے کوئی نئے عزم کے بغیر. ٹھیک ہے. وَمَنْ كَانَ لَهُ وَطْنٌ فَانْتَقَلَ مِنْهُ وَاسْتَوْطَنَ غَيْرَهُ اور جس کا کوئی وطن ہو مثال طور کراچی میرا وطن تھا وہاں وطن اصلی بس منتقل ہو گیا یعنی بالکل سامان وامان اٹھا کے منتقل ہو گیا اس سے اور دوسرے حیدرآباد کو وطن بنایا. ثم سافر پھر دوبارہ سفر کیا کراچی کی طرف پہلے وطن میں تو وہاں پر قصر پڑھوں گا. کیا پڑھوں گا؟ مسافر ہوں. بات آئی سمجھ میں؟ سمجھ رہے ہو نہیں؟ لأنه لم يبق وطنا له کیونکہ ابھی وہ اس کا وطن باقی نہیں رہا. خلا یرا کہ آپ نہیں دیکھتے کیا نہیں دیکھتے کہ انہ علیہ السلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد آپ نے شمار کیا اپنے آپ کو مکے میں مسافروں میں سے حالانکہ مکہ آپ کا پرانا وطن تھا. اور ہاذا اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اصل لأن الاصل کیا ہے یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ان الوطن الاصلی تبطل بمثلہ کہ وطن اصلی باطل ہو جاتا ہے اپنے مثل کے ساتھ یعنی وطن اصلی باطل ہو جاتا ہے دوسرے شہر کو وطن اصلی بنانے سے دون سفر نہ کہ سفر سے. وطن الاقامہ اور دوسرے شہر کو وطن اقامت بنایا 15-20 دن ٹھہرنے کے لیے اس سے بھی وطن اصلی باطل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا وطن الاقامت تبطل بمثلہ وبالسفر اور وطن اقامت باطل ہو جاتا ہے دوسرے کسی شہر کو وطن اقامت بنانے سے سمجھا اور سفر سے بھی. اور کس سے کہ وطن اقامت سے سفر کر کے چلا گیا اب وہ وطن اقامت نہیں تھا بشرطے کہ سفر ہو یعنی اتنے 48 میل ہو. باقی ادھر اس کو وطن اقامت حیدرآباد کو بنا یا گاؤں گوٹھ میں گیا جو 5 کلومیٹر باہر ہے پھر واپس آ گیا تو ابھی وطن اقامت یہ باقی رہے گا. سمجھا. قبل اصلی اور وطن اصلی میں لوٹنے سے بھی وطن اقامت باطل ہو جاتا ہے اگرچہ سفر نہ ہو. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اب یہ ہے کہ دیکھو بات سنو کہ مینا اور مکہ ٹھیک ہے تو یہ الگ الگ شہر شمار ہوتے ہیں. اب تو سارا ایک ہی ہو گیا ہے لیکن یہ ہے کہ پہلے الگ الگ شہر الگ الگ علاقے شمار ہوتے تھے. تو وہ اگر کوئی بندہ نیت کرے کہ مکے اور مینا میں 15 دن ٹھہروں گا تو اس سے وہ مسافر ہی رہے گا مقیم نہیں ہوگا. لیکن اب کا مسئلہ آپ کے مفتیان سے پوچھنا چاہیے. لیکن حدود تو ہے نا حدود کی بات کریں جیسے راول پنڈی اسلام آباد مل گئے لیکن پھر بھی حدود کا فرق تو ہے. اور جب نیت کی مسافر نے کہ وہ ٹھہرے گا مکے اور مینا میں 2 جگہوں میں 15 یومن 15 دن لم یتم الصلاۃ نماز پوری نہیں کرے گا مقیم نہیں ہوگا. لأن اعتبار النیت فی موضعین یقتضی اعتبار فی مواضع کیونکہ اعتبار کرنا نیت کا 2 جگہوں میں یہ تقاضا کرتا ہے اعتبار کرنے کا کئی مواضع میں. کئی بات ہے کہ بھائی سکھر سے لے کر حیدرآباد سے لے کر سکھر تک سارا علاقہ میں 15 دن رہوں گا. اب تو جو پہلے دور میں سفر کرتے تھے تو ایک رات بیچ میں ٹھہرتے جاتے تھے نا ایسے تو پھر سب مسافر ہوگا ہی نہیں بندہ. تو 2 مقام میں اکٹھے نیت کرنا تو 2 سے زیادہ میں بھی کر سکتا ہے. سمجھا. تو لہذا اس لیے ممکن ہے. دوبارہ دلیل سے دیکھو لأن اعتبار النیت فی موضعین
کیونکہ نیت کا اعتبار کرنا دو جگہوں میں یہ تقاضا کرتا ہے اعتبار کرنے کا کئی جگہوں میں، اور وہ ممکن ہے کیونکہ سفر خالی نہیں ہوتا ٹھہرنے سے، کہیں نہ کہیں بندہ تھوڑا تھوڑا ٹھہر جاتا ہے۔ ہاں الا اذا نوى يقيم بالليل في احدهما، مگر یہ کہ جب نیت کرے کہ ٹھہرے گا رات کے ٹائم ایک علاقے میں، دن کو جائے گا بھلے مکہ یا مینا، لیکن رات جو ہے وہ مکے میں گزارے گا یا مینا میں گزارے گا، جہاں پہ بھی، فیسیر مقیما، بس وہ مقیم ہو جائے گا اس میں داخل ہونے سے، کیونکہ اقامت آدمی کی مضاف ہوتی ہے اس کی رات گزارنے کی طرف، سمجھا؟ ون فاتح تو صلاح، جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پہ گاؤں دیہات میں گیا پھر واپس آ گیا، ون فاتح تو صلاۃ فی السفر قضاء فی الحضر رکعتین، جس کی فوت ہو گئی سفر میں نماز، اس کی قضا کرے گا حضر میں 2 رکعتیں، ومن فاتح تو فی الحضر لکھ رہے وہ تیرے سے نا، اور جس کی حضر میں جو ہے وہ قضا ہو گئی قضاء فی السفر اربعان، سفر میں اگر وہ قضا پڑ رہا ہے تو 4 پڑے گا، لأن القضاء بحسب الادا، کیونکہ قضا جو ہے وہ ادا کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور معتبر اس میں آخری وقت ہے، معتبر اس میں مثلا میں ظہر کی نماز پڑھ کے نہیں فجر کی نماز پڑھ کے سفر میں نکلا، اب ظہر کا ٹائم ہو گیا لیکن کیا ہے میں نے ظہر سفر میں نہیں پڑھی، چلتا گیا 3 ساڑھے 3 بجے میں گھر پہنچ گیا، سمجھا؟ تو اب وہ جب قضا ہوگی مثلا تو وہ سفر کی نہیں حضر کی قضا ہوگی، کیونکہ آخری وقت میں حضر میں تھا سفر میں۔ اسی طرح ظہر کے ٹائم میں نکلا اور میں نے کہا آگے جا کے راستے پہ گاڑی رکے گی تو ظہر پڑھ لوں گا، لیکن آگے گاڑی رکی نہیں، ڈرائیور رکا ہی نہیں اور قضا ہو گئی، تو آخر وقت اول وقت اگر حضر میں تھا لیکن آخر وقت سفر میں تھا تو اعتبار آخر وقت کا ہوگا اور وہ سفر کی قضا ہوئی۔ فالمعتبر فی ذلک، اور معتبر اس میں آخر وقت ہے، لأنہ المعتبر فی السببیت عند عدم الادا، کیونکہ وہی معتبر ہوتا ہے سببیت میں ادا کے نہ ہونے کے وقت میں، یعنی جب وقت میں ادا کیا تو وقت جو متصل ہوگا نا اس کے ساتھ وہ اسی کا سبب ہوتا ہے، لیکن جب قضا ہو گئی تو آخری وقت اس کا سبب ہوتا ہے۔ والعاصی والمطیع فی سفرہ فی الرخصۃ سواء، اور گناہ گار اور فرما بردار سفر میں رخصت میں برابر ہے، یعنی کوئی جا رہا ہے سفر میں لیکن ڈاکہ ڈالنے کے لیے وہ بھی 2 رکعت ہی پڑے گا، وہ بھی قال شافعی کہتے ہیں سفر المعصیتی، معصیت کا جو سفر ہے لا یفید الرخصہ، یہ رخصت کا فائدہ نہیں، لأنها تثبت تخفیفا، کیونکہ یہ جو قصر ہے یہ تخفیف کے لیے ثابت ہوئی ہے نا، ہلکائی کے لیے، ولا تتعلق، اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہوگا جو واجب کرے تغلیظ کو، بھائی جو معاصی کر رہا ہے اس پہ تو سختی کرنی چاہیے نا، نرمی تو نہیں کرنی چاہیے، نماز میں 2 رکعت دینا تو نرمی ہے۔ ہماری دلیل اطلاق نصوص ہے، وَلِأَنَّ السَّفْرَ، اور عقلی دلیل یہ ہے کہ نفس سفر معصیت نہیں ہے، وَإِنَّمَا الْمَعْصِيَةُ، جو معصیت ہے ما يكون بعد، ہو جو سفر کے بعد ہوگی، او یجاورہ، یا سفر کے ساتھ متصل ہوگی، بعد ہوگی مثلا ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہا ہے، سفر کرنے کے بعد پہنچ کے وہاں ڈاکہ ڈالا، یا سفر کے ساتھ متصل ہوگی جیسے بھگوڑا غلام ہے بھاگ رہا ہے اور اس کے سفر کے ساتھ ساتھ ہی گناہ اس کو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آئے گئے فصلح متعلق الرخصہ، لہذا یہ سفر صلاحیت رکھے گا رخصت کا متعلق بننے کی، واللہ اعلم۔ باب صلاۃ الجمعہ، یہ باب ہے جمعے کی نماز کے بارے میں۔ لا تصح الجمعہ الا فی مصر جامع، نہیں ہے صحیح جمعہ مگر مصر جامع میں، جامع شہر میں، جامع شہر کسے کہتے ہیں آگے خود ہی بتائیں گے، او فی مصلی مصر، یا مصر جامع کی عیدگاہ میں، یا ولا تجوز فی القرآن، نہیں ہے جائز بستیوں میں، یہ قول علیہ السلام کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں ہے جمعہ اور نہ ہی تکبیر تشریق اور نہ عید الفطر اور نہ عید الاضحیٰ مگر مصر جامع میں۔ مصر جامع کیسے کہتے ہیں؟ والمصر الجامع، مصر جامع کل موضع، ہر وہ جگہ ہے کہ جس کے لیے امیر بھی ہو
اور قاضی بھی ہو جو احکام کو نافذ کرے اور حدود کو قائم کرے۔ وہذا نبی یوسف رحمہ اللہ، اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے نزدیک سے مروی ہے، اور انہی سے مروی ہے کہ انہم اذا جمعوا، کہ اتنے لوگ ہوں کہ جب وہ جمع ہوں اپنی مسجدوں میں سے بڑی مسجد میں تو وہ ان کو کافی نہ ہو، ان کو کافی بلکہ وہ کم پڑ جائے، اتنے لوگ ہوں تو وہ بڑا شہر سے لائے گا۔ والاول، اور پہلی صورت اختیار امام کرخی کی اور یہی ظاہر ہے، اور دوسری اختیار امام سلجی کی۔ والحکم غیر مقصور علی المصلی، اور حکم جو ہے وہ منحصر نہیں عیدگاہ پر، بل یجوز فی جمیع افنیۃ المصر، بلکہ جائز ہے تمام فناء مصر میں۔ فنا کہتے ہیں کہ شہر کے باہر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جنازہ گاہ، عیدگاہ، چراگاہ، وہ ساری اس کے ساتھ شہر والے وہاں پہ جاتے کہ اپنے اغراض پورے کرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو ہے مصر میں داخل ہیں، لہٰذا وہاں پہ بھی جمعہ کرانا صحیح ہے، یہ افنیت المصر ہے۔ لأنہا بمنزلتہ، کیونکہ وہ شہر کے بمنزلہ ہے اس کے اہل کے حوائج میں۔ ویجوز بمنا، اور جائز ہے جمعے کی نماز کرنا منا میں، اگر ہو امیر حجاز یا خلیفہ ہو مسافر، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منا میں جمعہ نہیں ہوتا، لأنہا من القریٰ، کیونکہ بستیوں میں سے ہے، حتیٰ لا یعید بہا، حتیٰ کہ وہاں پر عید بھی نہیں پڑھی جاتی۔ اور حضرات شیخین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انہما تمثر فی ایام الموسم، کہ وہ منا جو ہے نا، منا وہ شہر بن جاتا ہے حج کے موسم میں۔ وعدم التعیید للتخفیف، اور جو عید نہیں پڑھتے وہ تخفیف کے لیے ہے کہ حاجیوں کو حرج ہوگا۔ ولا جمعہ بعرفات، اور عرفات میں کوئی جمعہ نہیں ہے سب کے قول میں، کیوں؟ لأنہا فضا، کیونکہ وہ میدان ہے، کوئی وہاں پہ عمارت وغیرہ اور شہر نہیں ہے۔ وہ بھی منا، اور منا میں ابنیۃ عمارتیں ہیں۔ والتقید بالخلیفہ، اور خلیفے کے ہونے کو مقید کیا، اور امیر حجاز کے ہونے کو، کیونکہ ولایت ان دونوں کو حاصل ہے۔ بہرحال جو امیر موسم حج ہے بس وہ تو کیا ہے، اس کے ذمہ امور حج ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، امور حج کی ہے، باقی جمعہ اصل امیر المومنین خلیفہ اور اس کے نائب کے لیے۔ ولا یجوز اقامتها، اور نہیں ہے جائز اس کو قائم کرنا مگر بادشاہ کے لیے، او لمن امر السلطان، یا جس کو حکم کرے سلطان۔ لأنہا تقام بجمع عظیم، کیونکہ جمعہ قائم کیا جاتا ہے ایک بڑے مجمع کے ساتھ۔ وقد تقع المنازعۃ فی التقدم والتقدیم، اور یہ جھگڑا واقع ہو سکتا ہے آگے بڑھنے اور آگے بڑھانے میں، سمجھا؟ ٹھیک ہے۔ وقد تقع فی غیرہ، اور کبھی کسی اور بات میں بھی واقع ہو سکتا ہے، تو فلا بد منہ، لہذا سلطان کا ہونا ضروری ہے، تکمیلا لامرہا، امر کو پورا کرنے کے لیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلو بھائی، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا